آج دنیا کی خواہشات میں پڑھ کر دین سے بے توجہی اس قدر عام ہے کہ مسلمان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کا ذکر ایمان مفصل میں مذکور ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائے، رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کیسا عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، اور نمبر 2 خدا تعالیٰ ہی کی عبادت اور بندگی کرے، اور یہ سمجھے کہ بندگی اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ عبادت اور بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ نمبر 3 اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کا یقین اپنے دل و دماغ میں پیدا کرے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے۔ اور نمبر 4 یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھے اللہ کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، جب چاہے جسے چاہے زیر کر سکتا ہے، جسے چاہے زبر کر سکتا ہے، جسے چاہے اس کو زیرو بنا سکتا ہے، اور جسے چاہے اسے بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے۔ اور نمبر 6 یہ کہ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، حتیٰ کہ تمام جہان کو پیدا کیا، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7 اللہ کے ساتھ میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ موت اور زندگی کا مالک کوئی اور نہیں ہے۔ نمبر 8 اللہ کے ساتھ میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، رزق پہنچانا کام اس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق کو روزی نہیں دیتا۔ نمبر 9 اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں کہ وہ نہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10 وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11 اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور نمبر 12 نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ناتا، کچھ نہیں، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13 سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھیں۔ نمبر 13 سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 14 اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس کے جیسی نہیں ہے، مخلوق میں کوئی بھی چیز اللہ کے جیسی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 15 وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16 یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں 17 نمبر کا عقیدہ یہ رکھے کہ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 18 اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ ایک شخص نے معلوم کیا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، جواب دیا گیا کہ آپ گنتی گننا شروع کریں۔ 10 سے گنوانا شروع کیا، 10 9 8 الٹی طرف سے گننا شروع کیا، 10 9 8 جب 1 پر پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ بھائی 1 سے پہلے گنے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، یہ اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا،
अल्लाह हमेशा से है और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला रहने वाला है। तो ये, और दूसरे नंबर पर बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त मौजूद है, हर चीज़ों को देख रहा, हर चीज़ को देखता है, वह हाजिर व नाजिर है। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा से एक शख्स का जो है दहरिये का मुनाजरा हुआ, और यानी दहरिया उसे कहते हैं जो खुदा का वजूद ही नहीं मानता। उसका मुनाजरा हुआ, शाही ऐलान हो गया कि भाई फला आदमी का जो है मुनाजरा है, डिबेट होगी। चुनांचे सरकारी ऐलान करा दिया गया, लोग इकट्ठे हो गए। जो वक्त तय किया गया था, हज़रत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ज़रा उससे ताख़ीर से पहुँचे, बल्कि काफ़ी ताख़ीर से पहुँचे। उधर वो पादरी जो है बड़ा खुश था कि लो साहब जो है उनमें जो है मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है और मैं हक़ पर हूँ। और उधर बादशाह की शर्मिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, उसके गैज़ व गज़ब का और गुस्से का कोई ठिकाना नहीं। और जितने लोग वहाँ पर बैठे थे वो भी बड़े परेशान थे कि इतने में देखते हैं, जैसे ही उठने को सब तैयार थे और जाने के लिए आमादा थे, देखते क्या है कि इमाम अबू हनीफा तशरीफ़ ला रहे हैं। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने सबसे पहले तो आते ही माजरत मांगी, उनसे माजरत चाहिए और कहा कि भाई मैं जो इतना ताख़ीर से पहुंचा हूं, आप हजरात को जो तकलीफ़ हुई हो, मैं उस पर जो है आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन मेरे ताख़ीर से पहुंचने का और लेट पहुंचने का एक रीज़न है। ये वो क्या है? दरअसल मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए एक समंदरी रास्ता तय करना होता है। और जब इत्तिफाक की बात ये कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर जो है कश्ती वगैरह कुछ भी नहीं थी और सब लोग जा चुके थे। तो मैं हैरान वहाँ पर खड़ा रहा। मैंने देखा एक दरख्त आया, वो खुद कटा, उसके तख्ते बने और तख्ते आपस में जुड़े और फिर जो है वो मुझे लेकर चले और दूसरे पार उतार दिया। और वो सब के सब हैरान रह गए। कहने लगे, वो पादरी भी खुद, इमाम अबू हनीफा एक तो इतना ताख़ीर से आया और फिर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि दरख्त खुद से कटे और उसके तख्ते बने और फिर जो है ना वो आपको उधर पहुँचाए दूसरी जगह? हज़रत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने के लिए अब नसीहत का मुनासिब मौका आ चुका था। हज़रत ने फरमाया कि मुनाजरा हो गया है, मैं जीत गया हूँ मुनाजरा। जी वो कैसे? कि बस यही तो साबित करना है कि जब एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा जहान बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकता है? तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त जो है हर जगह मौजूद है, हाजिर व नाजिर है, सब कुछ वो देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें सही अक़ाइद पर कायम रहने की जो है दौलत से माला माल